اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ فتنہ دجال احادیث کی روشنی میں فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے آثار نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف، ان چیزوں سے صحابہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خوفناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، اور پروپیگنڈا کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور نجات دہندہ کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا حلیہ، ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام خاص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ دجال سے پہلے دنیا کی حالت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں رویبزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا رویبزہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا، فاسق و فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ اس دور پر یہ حدیث کتنی مکمل صادق آتی ہے۔ نام نہاد مہذب دنیا کا بیان کردہ وہ جھوٹ جس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سچ مان چکے ہیں، اگر اس جھوٹ پر کتاب لکھی جائے تو شاید لکھنے والا لکھتے لکھتے اپنی قضا کو پہنچ جائے، لیکن ان کے بیان کردہ جھوٹ کی فہرست ختم نہ ہو۔ اور کتنے ہی سچ ایسے ہیں جن کے اوپر مغرب کی انصاف پسند میڈیا نے اپنی لفاظی اور فریب کی اتنی تہیں جما دی ہیں کہ عام انداز میں ساری عمر بھی کوئی اس کو صاف کرنا چاہے تو صاف نہیں کر سکتا۔ مذکورہ حدیث میں خدا کا لفظ ہے، اس کے معنی کم بارش کے بھی ہیں، چنانچہ شرح ابن ماجہ میں اس کی تشریح یوں کی ہے، ان سالوں میں بارشیں تو بہت ہوں گی لیکن پیداوار کم ہوگی، تو یہی ان سالوں میں دھوکہ ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ ابن ہانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دو خیموں یعنی دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، تو جب وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل آئے۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت نرالی ہیں، وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ مسلمان خود تو یہ دونوں خیمے مومن اور منافق والا نہ بنا سکے، البتہ اللہ نے کفر کے سردار کے ذریعے یہ کام کروا دیا۔ یہودیت کے خادم صدر بش نے خود اعلان کر دیا کہ کون ہمارے خیمے میں ہے اور کون ایمان والوں کے خیمے میں رہنا چاہتا ہے۔ کافی بڑی تعداد تو ان دونوں خیموں میں شامل ہو چکی، ابھی کچھ باقی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب یہ کام مکمل فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ اب بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کس کے دل میں ایمان والوں سے زیادہ اللہ کے دشمنوں کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کس خیمے میں ہے یا کس خیمے کی جانب اس کا سفر جاری ہے۔ خاموش تماشائیوں کی نہ تو ابلیس اور اس کے اتحادیوں کو ضرورت ہے اور نہ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ان سے کوئی سروکار ہے۔ یہ معرکے کا فیصلہ کن مرحلہ ہے، لہٰذا کسی ایک طرف تو ہر ایک کو ہونا پڑے گا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہر فرد، ہر تنظیم، ہر جماعت اس جانب جھکتی جائے گی جس کے ساتھ اس کو عقیدت و محبت ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کیا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ضرور ان کے کینے اور حسد کو ظاہر کر کے رہے گا۔ ہر ملک میں یہود کے ذریعے چلائی جانے والی جماعتیں اب یہودی مفادات میں ایک زبان ہو جائیں گی اور بہت سی ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گی۔ جن جماعتوں کی ڈور فری میسن کے ہاتھ میں ہے اب وہ ایک ساتھ ان کے مشن کے لیے متحرک نظر آئیں گی، اور جو آواز یہودی مذہبی پیشواؤں کے منہ سے نکلے گی وہی باتیں ان تنظیموں، جماعتوں، اداروں اور افراد کی زبانوں سے کہی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حتیم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا،
انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا اے ابو عبداللہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، میں نے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ یہ روایت کافی طویل ہے جس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ 3 چیخیں ہوں گی جس کو اہل مشرق اور اہل مغرب سنیں گے۔ اے عبداللہ، جب تم دجال کی خبر سنو تو بھاگ جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا اپنے پیچھے والوں یعنی اہل و عیال کی حفاظت کس طرح کروں گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو حکم کرنا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگر وہ گھر والے یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جائیں؟ فرمایا ان کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن عمر، یہ خوف، فتنہ و فساد اور لوٹ مار کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ حذیفہ، کیا اس فتنہ فساد سے کوئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، کوئی ایسا فتنہ و فساد نہیں جس سے نجات نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اپنی امت کے بارے میں دجال کے علاوہ جس فتنے کا ذکر کیا ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی اور یہ قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر خود تو حق سے منہ موڑیں گے ہی، اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے 3 سال ہوں گے جن کی تفصیل یہ ہے، پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اور تیسرا سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی، لہٰذا کھر والے اور داڑھ والے مویشی سب مر جائیں گے، یعنی قحط سالی کی وجہ سے ہر قسم کے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ آسمان بارش روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار روک لے گی۔ مسند اسحاق ابن راہویہ کی روایت میں ہے کہ تم آسمان کو بارش برساتا ہوا دیکھ رہے ہوگے حالانکہ وہ بارش نہیں برسا رہا ہوگا، اور تم زمین کو پیداوار اگاتا ہوا دیکھو گے حالانکہ وہ پیداوار نہیں اگا رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش برسے اور زمین پیداوار بھی اگائے لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ جدید دور میں اس کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عالمی زراعت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو پالیسیاں یہودی دماغوں نے بنائی ہیں اس کے اثرات اب ہمارے ملک تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔